السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی کرنٹ افیئرز. میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین، ہم لوگ رہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں، اور جب بھی رمضان مبارک کا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگائی ہو جاتی ہے. اگر آپ پوری دنیا کی بات کریں تو رمضان کا مبارک مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو چیزیں کم ہو جاتی ہیں، مہنگائی کم ہو جاتی ہے جہاں جہاں مسلمان رہتے ہیں. مگر پاکستان میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جی ہر جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، لوگ منافع کماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی رمضان میں منافع کمانا ہے، پورے سال کی جو کمائی ہے وہ نکالنی ہے. فروٹ پھل اگر خریدے جائیں تو وہ بھی پہنچ سے باہر ہیں. جو کیلا کا ریٹ تھا پہلے 100 روپے اب 250 روپے، مالٹے کا ریٹ تھا جو پہلے 100 روپے اب 300 روپے، سیب کا ریٹ تھا 150 روپے 350 400 تک پہنچ چکا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ جی مہنگائی پاکستان میں ختم ہو چکی ہے، اور رمضان بازار لگائے گئے تھے، عوام کی خاطر لگائے گئے تھے جو غریب عوام ہے اور اس سے فائدہ اٹھائے گی. کل میرا اپنا چکر لگا رمضان بازار کا، میں نے دورہ کیا اور آگ لگی ہوئی تھی. آگ سے مراد جتنے بھی ریٹ تھے ہائی تھے، اور غریب آدمی وہاں پہ کیا چیز خرید سکتا ہے؟ کوئی چیز نہیں خرید سکتا. اس کے اوپر بات کریں گے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جی اب جتنے بھی ہیں لوگ منافع خور ہیں اور جو ذخیرہ اندوزی لوگوں نے کی ہوئی ہے، مال اپنا رکھا ہوا ہے، سٹاک کیا ہوا ہے، اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا. کمیٹی بن چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب نے اعلان کیا تھا کہ جی سب کے خلاف ایکشن ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. فی الحال ایکشن کوئی نظر نہیں آ رہا. دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی اعلان کر دیا ہے کہ جی پہلا رمضان سٹارٹ ہوا تو صورتحال آپ لوگوں کے سامنے تھی. آج دوسرا رمضان ہے، دوسرا روزہ ہے، اور حالات آپ کے سامنے ہیں. مہنگائی اوپر ہے اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، اور رمضان بازار نہ ہونے کے برابر ہیں. اور نون لیگ اس ٹائم بالکل ناکام ہو چکی ہے. پنجاب حکومت بالکل ناکام ہو چکی ہے عوام کو ریلیف دینے میں. اس کے اوپر بات کریں گے کہ مہنگائی کو کم کیوں نہیں کیا جا سکتا. خالی نعروں کی حد تک ہے، خالی اعلان کی حد تک ہے، خالی ٹی وی شو کی حد تک ہے. دوسری جانب ہنگامی بنیادوں پر وفد افغانستان بھیجنا چاہتے ہیں، وفاق ٹی آر او کی منظوری دے. بیرسٹر سیف کا کہنا ہے ٹی آر اوز کی منظوری کیوں نہیں دی جا رہی، کیا وجہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج. اور حکومت کو اپوزیشن اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں. اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ حکومت سے ہم سے خطرہ ہے، کیونکہ عید کے بعد پی ٹی آئی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے، جماعت اسلامی نے بھی اعلان کیا ہوا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ جی مہنگائی کے خلاف اور عوام کے خلاف احتجاج کریں گے، اور حکومت کے خلاف بھی احتجاج کریں گے کہ مہنگائی کو کم کیوں نہیں کیا جا رہا. وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی اہم ملاقات طے ہو گئی. وزیر اعظم ہاؤس میں اعلیٰ سطح کا حکومتی اتحاد اجلاس میں بھی ہوگا اپوزیشن کے خلاف. دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن اب کہاں پہ ہے. اور امیر مقام صاحب کہتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے جو اعلان کیا ہوا ہے ان کی بے وقوفی ہے، اور اس بے وقوفی کے پیچھے لوگ ان کے بے وقوف ہیں پی ٹی آئی کے، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اس ٹائم دفن ہو چکی ہے. پی ٹی آئی کا جو معیار تھا، مقام تھا، وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. اس کو پھر بات کریں گے آج. اور آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں ڈاکٹر سندس علی، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہیں. ان سے بات کریں گے مہنگائی کے حوالے سے، اور پی ٹی آئی کے حوالے سے، احتجاج کے حوالے سے، اور جو افغانستان وفد جانا ہے اس کے حوالے سے. اور اس کے بعد آئی ایم ایف کا جو وفد ہے وہ بھی پاکستان پہنچ چکا ہے. وہ اب چیزیں طے کریں گے کہ مہنگائی کرنی ہے یا پھر کمی کرنی ہے. اس کو پھر بات کریں گے. سندس کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج رمضان کے حوالے سے. دوسرا روزہ ہے آج، اور مہنگائی آسمان کے اوپر ہے. کیلا کے ریٹ، آم کا سیب کا ریٹ، مالٹے کا ریٹ آسمان کے اوپر ہے. ڈبل ریٹ ہو چکا ہے. جو 100 والی چیز تھی وہ 300 روپے میں بک رہی ہے، جو 300 والی تھی وہ 500 روپے میں سیل ہو رہی ہے اس ٹائم. اس کے بعد سے کیا کہیں گی؟ جی وعلیکم السلام احسن، بہت شکریہ. یہ رمضان میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے جس میں لوگ اپنا ایک طرح سے اللہ کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن ہو، اور لوگ تھوڑا مطلب ایک اپنے دین کی طرف ریلیکس ہو کے اپنے رمضان کو انجوائے کریں. لیکن مہنگائی جو یہاں پہ پچھلے 2-3 سال سے اتنی زیادہ ہائک ہوئی ہے پرائسز میں، رمضان میں بھی لوگوں کو وہ ریلیف ہمیں نظر نہیں آ رہا. ابھی میں دیکھ رہی تھی ایک کیس اسٹڈی پشاور میں، جو آپ نے بھی پرائسز بتائی ہیں فروٹس کی. اب پشاور میں بھی وہاں پہ جو ہمارے جو افطاری کے آئٹمز ہوتے ہیں، جو بیسن بہت یوز کیا جاتا ہے پکوڑوں کے لیے، چاول، رائس، دا لسٹ گوز آن. اتنی آئل، گھی،
اور یہ فروٹس ویجیٹیبلس جو فروٹ چاٹ کے لیے یوز, یہ سارے آئٹمس کی انکریز بیسکلی 20 روپیز سے 50 روپیز پر کے جی یہ بڑھ رہا ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو عام بندہ ہے, جو پاکستان کی عام عوام ہے, جو زیادہ تر تو وہی ہیں, وہ جب اپنی سحری اور افطاری کے لیے آئٹمس خریدنے جاتے ہیں تو ان کے پاس تو اتنے یہ کیسے وہ افورڈ کریں گے. اور یہ جو رمضان یہ جو اعلان کیے جاتے ہیں رمضان سے پہلے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا کہ جی عوام کو ریلیف دیں گے, جو رمضان بازار جو لگائیں گے عوام اس سے فائدہ اٹھائے گی. فائدہ کیا اٹھانا ہے, وہاں پہ ڈبل ریٹ ہے, وہاں پہ تو عام مارکیٹ میں چلی جائیں آپ, ریٹ مناسب ہیں, اور رمضان بازار جو ہے ریٹ ہائی ہے وہاں پہ. ہاں, یہ پھر ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ ایکچولی کیا اس میں کام کر رہی ہیں. ان کی ایز شی ہیز اے ہیوج رسپانسبلٹی, ان کا کام ایز سی ایم آف پنجاب بہت, یہ سب سے امپورٹنٹ ایک طرح سے مجھے لگتا ہے اسٹریٹجکلی صوبہ ہی پنجاب ہے, جس میں آپ کیا ایکشنز لے رہے ہیں. سارا بوجھ پنجاب کے اوپر ہے نا. مجھے ان کی ایکشنز, ان کی جو ورک ہے اس میں کوئی جو عوام بندے کے لیے ریلیف ابھی تک نظر نہیں آئی. میں ان کو اس طرح کرٹیسائز نہیں کروں گی کہ وہ بہت ان کے جو بھی وہ سوشل میڈیا پہ پریزنس ہے وہ بے شک کریں, لیکن آپ ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کریں. اگر آپ کو کام نظر آ رہا ہے تو وہ بھی آپ بھی اپنے پی آر کے طور پہ کر سکتے ہیں. لیکن جب سے مطلب میں دیکھ رہی ہوں کہ پوسٹرز ہر جگہ پہ ان کے لگے ہوئے ہیں, لیکن جو عام بندہ ہے, جو اس کی بات ہے, جو عام بندہ, وہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ ہاں ہمیں مریم نواز یا سی ایم نے یا اس حکومت نے ریلیف دی ہے. اور اب ان کو 1 سال ہو گیا, 1 year, اس میں کیا انہوں نے اچیو کیا ہے. اور یہ جو پرائسز کی بات ہے نا, اس میں تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں ہیں جو اوور آل پاکستان میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم ہمیشہ ایز اے کنٹری, ہماری ہمیشہ جو ہم باہر سے چیزیں خریدتے ہیں امپورٹس, وہ ہم زیادہ خریدتے ہیں, اور ہم جو بیچتے ہیں دنیا کو ایکسپورٹس وہ کم بیچتے ہیں. تو ہمارا ایک یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمیشہ سے رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہماری جو ہمارا روپی ہے وہ بھی بہت ڈپریشیٹ کیا گیا ہے اگینسٹ دا ڈالر. یہ اوور آل ایسن ساری جو اکانومی اگر آپ کی صحیح ہے, پنجاب حکومت تو کہتی ہے سندرس کی مہنگائی تو ہم لوگ بہت کم کر چکے ہیں اس ٹائم, 6 سال دیکھیں اور سال میں نہیں دیکھیں تھوڑا سا ایک ڈکلائن آیا ہے انفلیشن ریٹ میں. میں جنوری کا ڈیٹا دیکھ رہی تھی, لیکن اوور آل آپ نے کوئی ابھی سگنیفیکنٹ آپ نے چینج نہیں لائے. اس میں کیونکہ ٹائم لگتا ہے, آپ کنسسٹنسی چاہیے. بیسکلی دیکھیں آئی ایم ایف کا جو ہم نے لون لیا ہے, ٹھیک ہے, وہ ابھی اپروو ہوا ہے 3 بلین کا, اس میں جو اسٹرکٹ کنڈیشنز وہ آئی ایم ایف لگاتی ہے, آپ کیسے ریلیف دے سکتے ہیں؟ ہم تو اتنے ابھی ڈیٹ میں, ہم ایز اے کنٹری ہم اپنے ڈیٹ سے ہی نہیں نکلے. سو یہ ایک لگتا ہے کہ وہ لون مل گیا, گڈ نیوز, لیکن ایکچولی پھر اس لون کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں عوام پہ وہ یہی ہے کہ آپ نے پرائسز انکریز کریں گے تو آپ آئی ایم ایف کا لون واپس دیں گے نا. دیکھیں نا آئی ایم ایف جو کمیٹی ہے بن چکی ان کی, اور پاکستان بھی پہنچ چکے ہیں, سارے آئے ہوئے ہیں, ریٹ تو پڑیں گے آگے جا کے. بالکل, وہ اچھی بات ہے کہ پاکستان کو لون دے رہے ہیں. اگر وہ نہیں دیں گے تو ہم ڈیفالٹ ہو جائیں گے, جیسے گریس ہو گیا تھا ایٹ ون پوائنٹ. سو دیٹس گڈ, لیکن اٹس نتھنگ لائک جو عوام بندہ ہے نا اس کے لیے وہ انہوں نے ان سے ہی لینا ہے. اب میری فرسٹریشن یہ ہے کہ ایز اے ہم سب کی یہ ہونی چاہیے کہ آپ ایز اے حکومت پھر آپ اپنے آپ سے جو آپ کا کیا سرپلس ہے, آپ کا کہاں ہے وہ بجٹ, جو آپ اپنے آپ سے سبسڈائز کریں نا لوگوں کو. آپ سارے لون کا وہ جو اس کی اسٹرکٹ کنڈیشنز ہیں, جو سختی ہے, وہ آپ عوام پہ ڈال دیں. مہنگائی کے اوپر کنٹرول کیسے کریں گے, کیا کہیں گی آپ؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا حکومت ہے, ان کے جو اپنی ٹریجری ہے, جو ان کے جو جیسے ایک بینک ہے, ٹھیک ہے, ان کی کہیں تو کچھ سیونگز ہوں گی نا, لائک اگر نہیں ہے تو دیٹ مینس کہ ہمارے کتنا زیادہ ہم ہماری کنڈیشن خراب ہیں. یوزلی یہ ہوتا ہے جیسے اب امریکہ میں ٹرمپ اپنی اکانومی کو صحیح کرنے کے لیے اپنے جو ان کے بزنسز ہیں, جو لوگ وہاں پہ ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو سبسڈیز دیں گے, اور جو باہر سے لوگ ہمیں چیزیں بیچ رہے ہیں اس پہ ٹیرفس لگائیں گے, کیونکہ ان کے پاس ایک آپ کہیں پاٹ آف منی ہے. اب ہمارے وہ پاٹ آف منی کہاں ہے؟ پاکستان کی حکومت ہے وہ کہاں ہے جو اپنے لوگوں کو کیوں نہیں ہیلپ کر رہے؟ اب امریکہ میں ٹرمپ از لائک پٹنگ امریکہ فرسٹ, اپنے لوگوں کو وہ ریلیف دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں چاہیے چائنا سے چیزیں, ہمیں نہیں چاہیے انڈیا سے, ہم اپنے لوگوں کو فرسٹ ان کے تو بزنسز کو گرو کریں. اپنے خزانے بھرنے کے چکروں میں یہ لوگ تو پھر بالکل. اور اسی لیے دیکھیں ترقی ملک کی ہوتی ہے جب آپ اپنے لوگوں کو پہلے رکھتے ہیں. یہ چیز ہمیں ان سپر پاور سے سیکھنی چاہیے. وہ دے ورک ہارڈ, دے پے دیئر ٹیکسز, اور جب وہ اپنے ٹیکسز پے کرتے ہیں تو وہ جو ان کی حکومت ہے وہ اس کو رسپیکٹ کرتی ہے, اور وہ اس کو بیکاز ایک رول آف لا ہے. تو یہاں پہ وہ بیکاز وہ رول آف لا اس طرح نہیں ہے, اور یہاں پہ صدیوں سے مطلب
ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ جو لوگ ٹیکسز پے کرتے ہیں وہ اس کا ریٹرن کہاں پہ لوگوں کو مل رہا ہے. اگر اس کو ہم چھوڑ بھی دیں تو ابھی جو ہمارے غریب عوام ہیں ان کو ایک سال میں ہمیں نظر آنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ ان کو لوگوں دیکھیں نظر تو آیا نہیں ہے. آپ دیکھیں آپ لاہور میں آپ آئی ہیں اور فیروز پور روڈ سے آپ گزر کے آئی ہوگی آپ, تو آپ نے چینجز دیکھی نہیں ہیں آپ نے؟ نہیں دیکھیں ایسن یہ جو ٹرانسپورٹ چینجز ہیں نا یہ تو کافی نون لیگ نے یہ پروجیکٹس کیے ہیں, ٹھیک ہے. میں بات کر رہی ہوں کہ جو عام بندہ ہے, ابھی پھر لوگ کیوں رو رہے ہیں رمضان میں, کیوں یہ رمضان بازار کی پرائسز ہائیک ہیں, کیوں لوگ ابھی تک غریب بندہ کیوں نہیں اس کو وہ بات کر رہا کہ ایکچولی ہاں مجھے شہباز شریف نے یا مریم نواز نے ہمیں ہماری زندگی میں, میرے جو گھر کے اپنے سٹاف ہیں میں آپ کو بتاؤں وہ ایک بہت جو ہمارے کوک ہیں وہ پکے نون لیگی ہیں اور وہ پہلے بہت ان کی بات کرتے تھے. اب وہ بہت چینج ہو گئے, وہ بالکل ہی نہیں ان کی بات کرتے. ہی ہیز ریئلائزڈ کہ ایکچولی یہ بھی ہمیں اس طرح نہیں دے رہے فائدہ, تو ایک لوگوں کا میں نے دیکھا ہے, سینس کیا کہ ویو چینج ہوا ہے. ابھی تک ایک سال میں تو انہوں نے غریب عوام کو ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں فرق نہیں پڑا ان کی زندگی میں. فرق تب پڑے گا جب آپ ان کو سبسڈیز. اعلان کیا تک یہ پھر رہ گئے ساری چیزیں, پھر ٹی وی پہ اعلان کر دیا, پریس کانفرنس کر دی, ایک راؤنڈ لگا دیا, چکر لگا دیا, ٹھیک ہے. آپ سروے کریں نا, آپ غریب لوگوں کا سروے کریں. میں آپ سے کہوں گی کہ آپ اپنے شو کے لیے کریں کسی دن, آپ جا کے کسی گاؤں میں کسی غریب ایریا میں جائیں, وہاں پہ لوگوں سے بات کریں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سال میں آپ کی زندگی میں کیا فرق آیا ہے. آپ کی پرائسز تو بڑھی ہیں, انفلیشن بے شک تھوڑی کم ہوئی ہے, لیکن ان کی زندگی میں پرائسز اگر بڑھ رہی ہے, بندہ اسی طرح کمپلین کر رہا ہے, تو پھر کیا فرق آیا ہے. سو اصل میجر تو وہی ہوتا ہے. اب دیکھیں نا رمضان ہے, ٹھیک ہے, دوسرا روزہ ہے جی, اور میں نے آپ کو کیلے کا ریٹ بتایا کہ 250 روپے ہے, ٹھیک ہے. وہی میں نے مارکیٹ سے جا کے خریدا, مجھے 150 روپے کا ملا. رمضان ختم ہو جائے گا, عید ہوگی, عید کے بعد وہی کیلا 80 روپے اور 100 روپے بکے گا, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی کے اوپر بات کریں گے, یہ ہنگامی بنیادوں پر افغانستان آپ لوگ بھیجنا چاہتے ہیں وفد, اور ٹی آر آپ مانگ رہے ہیں, آپ لوگ کیوں نہیں دیا جاتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے. بریک کا ٹائم شامل کرتے ہیں, بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے مہنگائی کے حوالے سے, اور پاکستان میں اتنی مہنگائی ہے, پنجاب میں اتنی مہنگائی ہے, پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. تو سنت دوسری جانب بنیادی ہنگاموں کے اوپر جو وفد مانگنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ, کے پی حکومت مانگنا چاہ رہی ہے کہ ہمیں اجازت دے, ٹی آر او دیں, اور ہم نے باہر بھیجنا ہے, اور اجازت کیوں نہیں دی جا رہی حکومت کی طرف سے, کیا وجہ ہے اس میں؟ میری اس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے, کیونکہ حکومت کو لگتا ہے کہ جو وہاں سے ایک دہشت گردی کے کچھ فورسز ہیں جو ان کے ساتھ انگیج اگر کے پی کی گورنمنٹ کرے گی تو اس کا وہ پھر ایک اسپل اوور افیکٹ مطلب پاکستان میں ہو سکتا ہے. اب جیسے نومبر 26 کے پروٹیسٹ میں حکومت کا یہی تو ویو تھا, وہ یہی تو کہہ رہے تھے کہ یہ سارے اس میں لوگ آپ افغانستان سے لائیں. اب اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے ہمارے پاس, جو حکومت نے ایویڈنس نہیں دیا, لیکن ان کا یہ پرسپیکٹو ہے کہ ہم وہاں سے یہ وہاں سے اور پھر دہشت گردی کے ایلیمنٹس آئیں گے, اور لوگ وہاں سے آئیں گے جو ان کو لگتا ہے کہ یہ پورا جو لوگ نکلے تھے. آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو وفد جائے گا, کمیٹی بن کے جائے گی, ہم پیغام دینے جا رہے ہیں نا؟ ہاں بالکل, کیوں نہیں. دیکھیں اب کے پی گورنمنٹ ان کی اپنی کے پی ایز اے پروونس بہت ابھی ایشوز ہیں جو ریزالو کرنے ہیں. وہ ایسی چیزیں وہ کیوں وہاں سے اس طرح کی فورسز لائیں گے جو اپنی ان کی اور زیادہ حکومت پہ ایک اس کا برا امپیکٹ ہوگا. تو وہ اس کو وہ ایز اے اپنا رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں اس پوری سین میں. تو اس میں بالکل ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں سے کوئی کسی بھی اور وجہ کے لیے. یہ جو پی ٹی آئی نے جو اب احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور حکومت کو اپوزیشن اتحاد سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ خطرہ ہے, ٹھیک ہے, ہم سے, ٹھیک ہے. اپوزیشن یہ کہتی ہے, پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ حکومت کو خطرہ ہے, اور احتجاج کی کال. امیر مقام کہتے ہیں ہمیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے, پی ٹی آئی تو مر چکی ہے, دفن ہو چکی ہے, قبر میں چلی گئی ہے پی ٹی آئی. تو اب نہیں ایسا دیکھیں, آپ کہنا کہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی مر چکی ہے, دفن ہو گیا ہے. ایون دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کی اسیسینیشن کے بعد آپ نے ایک پولیٹیشین کو مارنے سے ایک آئیڈیالوجی اور ایک سوچ نہیں جاتی. اب پی ٹی آئی کا لیڈر بانی خان وہ بیسکلی جیل میں ہے, لیکن ان کے جو فیبری 8 کو ہوا ہے پچھلے سال, ایک جو ریولوشن آئی ہے, سافٹ ریولوشن پوری دنیا نے دیکھی ہے. سو ایک بہت یو ہیو ٹو ایکسیپٹ ہی از دا موسٹ پاپولر لیڈر ان پاکستان سنس قائد اعظم ذوالفقار علی بھٹو. ان کے فالوورز جو ہیں, آپ پی ٹی آئی کو دفن نہیں کر سکتے. خان کی ہاں بالکل, بانی پی ٹی آئی کو آپ ان کی جو پی ٹی آئی وہ آپ کریں. آپ دیکھیں اس میں آپ کا کوئی ایموشنل سائڈ اگر ہم نکال بھی دیں, جو لوگ ان کو بہت ایک فالو کرتے ہیں, اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں, نمبرز کو دیکھیں, جن لوگ جس طرح نکلے ووٹ کرنے, اور وہ اس کا جس طرح اس میں تو ہے رپورٹ ساری ہیں کہ الیکشن رگنگ جو ہوئی.
سو پیپل ہیو ووٹڈ فار ہیم. جس طرح پہلے میں خود کیونکہ الیکشن آبزرور تھی, میں نے دیکھا کہ لوگ جس طرح اس الیکشن میں نکلے ہیں ان دا نمبرز دیٹ دے ڈیڈ, پہلے کبھی نہیں نکلے. تو آپ کس طرح پی ٹی آئی کو کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی وہ ڈیڈ ہے؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اگر احتجاج ہوتا ہے جی اور ساری جماعتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں, ہاں جی, تو پنجاب حکومت گر پائے گی؟ پنجاب حکومت کو جب یہ عوام نکلے گی نا اپنے, تو تبھی ہو سکتا ہے. لیڈرز پہلے, اور سب سے پہلے لیڈرز نکلیں, وہ لیڈ کریں, پھر ان کے پیچھے لوگ نکلیں گے. اب آپ کو پتہ ہے بانی پی ٹی آئی وہ جیل میں ہے, اور باہر تو لڑائی ہے پی ٹی آئی میں, کون نکلے گا باہر, کون لیڈ کرے گا؟ جو ابھی ہیں, جو ابھی کی قیادت ہے پی ٹی آئی کی, ان کو نکل کے لیڈ کرنے کی ضرورت ہے. لوگ جیسے عالیہ حمزہ ہیں, ملک احمد بچر ہیں, سلمان اکرم راجہ ہیں, پنجاب سے تو یہ لیڈرز ہیں نا, ان کو نکل کے. ان میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ برداشت کر پائیں گے یہ؟ عالیہ حمزہ میں تو ہے. عالیہ حمزہ از اے ویری کریجس لیڈی اینڈ بریو لیڈی. ملک احمد بچر بھی آپ ان کو دیکھیں, ان کا گھر توڑ دیا گیا, وہ ابھی تک یہیں پر ہیں. بہت لوگ جو سارے پنجاب کے پی ٹی آئی کے جو ایم پی ایز ہیں, سب میں ایف آئی آر سب پہ کٹی ہوئی ہے, لیکن سب کھڑے ہوئے ہیں. تو لیکن لیڈرز یہ کر سکتے ہیں, ان میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ نکلیں اپنے لوگوں کو. ایک ڈیموکریٹک طریقہ تو یہی ہے کہ لیڈرز کے پیچھے لوگ فالو کریں, اور وہ پھر ایک پریشر بلڈ ہوا, مومنٹم بنے گا. تو جو بھی کرنا ہے پیسفلی کرنا ہے, اور اپنی آواز کرنی ہے پنجاب اسمبلی میں, آن دا روڈز, اور یہ الاؤڈ, یہ اس کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن ابھی جو ہمیں نظر آ رہا ہے سن کے, جہاں پہ بھی کوئی بھی کنونشن ہوتی ہے, کوئی میٹنگ ہوتی ہے, اب جیسے گرینڈ الائنس کی اپوزیشن, ان کی کانفرنس ہوئی اسلام آباد میں پچھلے ہفتے ہوٹل میں, لیکن پہلے دن تو پھر بھی کرنے دی, دوسرے دن تالے لگا دیے گئے. اور اس کا ان کا حکومت کا یہ ویو تھا کہ ان کو این او سی ہونا چاہیے ان کے پاس, لیکن کیوں؟ سننے میں تو یہ بھی آیا تھا کہ جی ہوٹل مالکان کو بھی کہا گیا کہ آپ ہوٹل نہ کھولیں, ہم بند کر دیں, تالے لگا. ہاں ایسا ہی ہوا تھا, ایسا ہی ہوا تھا. اب یہ اٹس جسٹ کہ آپ ایک اپوزیشن کی جو ان کی الائنس ہے, وہ لوگ اکٹھے بیٹھ کے بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے کیا ایشوز ہیں پولیٹیکل, اور واٹ از دا وے فارورڈ, آگے ہم نے کیسے بڑھنا ہے. کے پی میں کر لیتے جا کے, وہاں پہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ یہاں پہ بیٹھنا ہے, ادھر ہی کرنا ہے. دیکھیں, اسلام آباد از دا کیپٹل آف پاکستان. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے پروونس میں جا کے اپنی بات کریں؟ ایسا کیوں ہے؟ مطلب ایک 4 پروونسز ہیں, اور کیپٹل میں آپ بیٹھ کے وہاں پہ ساری دیکھیں, پارلیمنٹ ہاؤس ہے, آل دا ایک جو آپ کہہ سکتے ہیں پولیٹیکل آفیشیل ایکٹیویٹی ساری اسلام آباد میں ہوتی ہے, وہاں پہ لوگ ہیں, مل رہے ہوتے ہیں. کے پی تو اب وہاں پہ روڈز بھی دیکھیں آپ جا کے, ابھی میں پشاور میں تھی کچھ دن پہلے, آپ کو کتنا ٹائم لگ جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو وہاں کی تو ٹرانسپورٹ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. تو یہ کہنا ہی کہ آپ کے پی میں جائیں, اتنے زیادہ لوگ اٹھ کے وہاں پہ جائیں, اب ہر چیز ہی کے پی میں ہو, جلسے بھی وہیں پر ہوں, میٹنگز بھی وہیں پر ہوں, تو اس کے لاجسٹکس بھی ہوتے ہیں. یہ میں نے کسی اور نے بھی کہا تھا کہ کے پی میں جا کے کریں, لیکن اس کا کیا ریزن ہے؟ کیا یہ کے پی یہ فائدہ ہے نا کہ آپ لوگ وہاں پہ جائیں گے اور سارا کچھ آپ لوگوں کا ہے, وہاں پہ پوچھنے والا کوئی نہیں ہے, ایزی ہو کے سکون کے ساتھ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہو سکتی ہیں. جب آپ اسلام آباد میں آئیں گے یا پنجاب میں آئیں گے, پھر آپ کو چیزیں کو فیس تو کرنی پڑیں گی, پھر کوئی نہ کوئی مشکلات کو پھر نہیں, وہ لیکن وہ نہیں کرنی چاہیے نا, ان مشکلات کو فیس کرنے کا کوئی بیسس ہی نہیں ہے. یا تو یہ کرمنلز ہیں جن کو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ سارے کرمنلز ہیں, ان سب کو جیل میں ہونا چاہیے, ملے نا, ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے نا. یہ سارے پولیٹیکل لیڈرز ہیں, پولیٹیکل ورکرز ہیں, دے جسٹ وانٹ ٹو لائک میٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایسی چیز بھی نا ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں کرنی چاہیے کہ آپ یہاں پہ نہیں کریں, آپ ادھر جا کے کریں, کیونکہ یہاں پہ سیف نہیں ہے. چیلنج فیس ہونا ہی نہیں چاہیے. جو ڈیموکریٹک رائٹس ہونے چاہیے آپ کے, میرے, پولیٹیکل لیڈرز کے, ان کو ہمیں سیکیور کرنا چاہیے, نہ کہ ہم کہیں کہ یہاں پہ آپ لوگ نہ ملے. پھر وہ ایک نارم کیا کیا چیزیں طے پائی ہیں پھر اس میں سارے ایشوز ڈسکس ہوئے ہیں, پروٹیسٹرز, پرزنرز, الیکشن. اصل مین مقصد تو یہی تھا کہ عید کے بعد والا جو ایشوز ہے, جی مین پوائنٹ وہی تھا. ہاں بالکل, جو تحریک سٹارٹ ہوگی, بالکل, کیونکہ ایک اب رمضان میں ویسے ہی تھوڑی اب لوگ سلو ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کیونکہ بیسکلی بانی پی ٹی آئی وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے, وہ کمپرومائز نہیں کر رہے, بیکاز وہ اپنی عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اب 2 سال ہو جائیں گے اگست میں, وہ جیل میں ہیں. وہ اس طرح کسی لیڈر نے نہیں کیا پہلے. اور یہ جو پشاور میں لوگوں سے میں مل کے آئی ہوں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ نکلیں گے. میں نے ان سے پوچھا کہ اگر کوئی دوبارہ کال آئی, فائنل کال, آپ نکلیں گے؟ کیونکہ اتنے لوگ, جب گولی چلی ہے, لوگ زخمی ہوئے ہیں, لوگوں کو پل سے پھینک دیا گیا جب لائٹس آف کی. میں اتنے زیادہ ان فیملیز سے ملی, تو انہوں نے کہا ہم ضرور نکلیں گے, کیونکہ اگر ہمارا لیڈر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو ان کا تو جذبہ وہیں پر ہے. سو لوگ نکلیں گے کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد کے پی تو نکل آئے گا, پنجاب کی گارنٹی کون دے گا؟
पंजाब के अगर दोबारा रास्ते बंद कर दिए गए तो कैसे लोग निकलेंगे, एक लॉजिस्टिक्स भी है ना इसमें कि लोग अगर आप रास्ते खोल दें तो फिर आप देखेंगे कि पंजाब से भी लोग निकलेंगे। तो आई थिंक एहसन द बिगेस्ट थिंग इज़ कि कोई भी लीडर इस तरह जेल में अब इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करना और यहाँ पे मुल्क नहीं छोड़ के गए, कोई कॉम्प्रोमाइज पीटीआई के लोग भी तो यही चाहते हैं ना। सुंदर देखें, पीटीआई के कुछ लोग यही चाहते हैं कि जी हम बाहर चेयरमैन साहब बने हुए हैं, सारा कुछ ओहदे मिले हुए हैं, ठीक है जी, बानी जो पीटीआई हैं वो पड़े रहे अंदर, सुकून है उनको अंदर ही ठहरे हैं, वो की ख्वाहिश नहीं कि बाहर आए वो। नहीं, सबकी ख्वाहिश है कि वो बाहर आएँ, क्योंकि अभी एक बहुत क्राइसिस है, एक लीडरशिप क्राइसिस है। और ये जो आपने खुद कहा है जैसे कि बहुत सी डिविजन्स हो गए हैं पार्टी में, 3-4 ग्रुप्स बने हुए, कोई भी होश नहीं है। आई एम नॉट हैप्पी लाइक दिस। आई वांट कि हमारे लीडर बाहर आएँ, और जो अभी की क़यादत है वो भी, उनकी भी यही कोशिश जारी है, लेकिन जो एक्चुअली जो ऑप्शंस ऑफर किए जा रहे हैं बानी पीटीआई को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो उनको एक क्या ऑप्शन दिए हैं उनको? यही कि आप चुप डील कर लें, आप चुप रहें इस अरसे के लिए, आपको फिर इस अगले इलेक्शन तक वो कह रहे हैं कि जो हमारी स्टोलन मैंडेट है हमें वो वापस करें, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है जिस तरीके से हुई है, हमें वो आप उसको रिवर्स करें। आप हमारे प्रोटेस्टर्स ये क्या हुआ है वो हर चीज़ को वो एक सही तरीके से चल रहे हैं। अगर वो भी डील करके निकल आएंगे तो फिर तो उनमें और दूसरे लीडर्स में क्या जैसे आपने जिक्र किया सुंदर की होटल में सारी मीटिंग्स वगैरह हुई और एजेंडा जो था वो ईद के बाद का एजेंडा जो था, ठीक है, प्रोटेस्ट के हवाले से। तो प्रोटेस्ट की जो तहरीक है ये कहाँ से स्टार्ट होनी है? पेशावर से होनी है या फिर लाहौर से होनी है? क्योंकि दो ही पीटीआई के मकाम है, लाहौर और पेशावर। जी, कहाँ से होनी है? ये स्टार्ट देखें, इसके अभी एग्जैक्ट फाइनलाइज नहीं हुई डिटेल्स, लेकिन जो मेरा एक आप कह सकते हैं, मतलब आई थिंक ये केपी से ही स्टार्ट होगी, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। बट अभी इसकी कोई ऑफिशियल डिटेल्स नहीं आई, वो तो फिर जो भी पानी पीटीआई कहेंगे उसी तरह होगा, जैसे वो गाइड करेंगे। गंडापुर इसकी क़यादत करेंगे, ये सब कुछ गाइड करेंगे पानी पीटीआई। इसकी अभी डिटेल्स सामने नहीं आई। ये जैसे ये रमज़ान एंड होने वाला होगा, की जो भी गाइडेंस होगी वो गाइडलाइंस वही फॉलो करेगी पार्टी कि इसको कौन लीड। अब वैसे जुनैद अकबर ऑफ कोर्स अब वो बहुत रोल ले रहे हैं, तो इसमें अब सीएम करेंगे या फिर केपी के पीटीआई प्रेसिडेंट। आई थिंक एक जॉइंट ही एफर्ट होगी, बिकॉज जुनैद अकबर बहुत कोलैबोरेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, वो हर चीज़ को बहुत पॉजिटिवली ले रहे हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की भी मुलाकात हुई है, इसी के हवाले से मुलाकात उनकी हुई है कि इनके साथ कैसे निपटा जाए ईद के बाद। शुगर बात करेंगे। ब्रेक का टाइम में नाज़रीन शामिल करते हैं, ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सुंदर क्या कहेंगे, वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो साहब के भी अब मुलाकात हो चुकी है और आप लोग जो है एहतजाज करने जा रहे हैं, इसके हवाले से उन्होंने यानी कि सारी मीटिंग वगैरह की है कि पीटीआई से कैसे निपटा जाएगा। तो पीपल्स पार्टी भी तो साथ दे रही है अब इनके, क्या कहेंगी? देखें, अब जो नवंबर 26 के बाद, बिकॉज़ वो एक बहुत ज़्यादा लोग निकले थे, ऑलमोस्ट मैं तो उसको एक इनकलाब ही कहूँगी। बेशक उसको एक दिन बाद जिस तरह भी ख़त्म कर दिया गया, लेकिन जिस तरह लोग निकले, इतने ज़्यादा मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में सिंस 1947 इतने ज़्यादा लोग किसी भी लीडर के लिए निकले हों। अब उसी जोश और जज्बे से अगर लोग दोबारा निकलेंगे तो इसमें एक सिंपल आंसर है कि अगर आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, अब बिलावल की अगर हम देख लें, उनकी मदर, इन्होंने दे साइन द चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी। आप डेमोक्रेसी की बातें कर रहे हैं, लेकिन फिर आप एकदम से क्यों इतने डर रहे हैं, क्यों फेयरफुल हो रहे हैं कि इतने ज़्यादा लोग निकलेंगे? अगर वो आवाम निकल रही है तो आपका काम नहीं है एज टू रूलिंग पार्टीज एट द मोमेंट कि आप इनकी बात सुने। आप इनको क्यों रोक रहे हैं? या तो वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स अगर ना हो तो आपको एक कंसर्न्स होनी चाहिए, बट इफ़ दे आर पीसफुल प्रोटेस्टर्स एंड दे आर नॉट कॉजिंग केओस, जो हमें नज़र आया कि जब ये लोग निकले तो ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं नज़र आई जिनकी कि इन्होंने, अब इसमें देखिए बहुत दोनों साइड से बहुत एक दूसरे पे ब्लेम्स हैं कि उसने वो भी। उस्मा बुखारी साहब ये भी कहती है ना साथ, इनका जो प्रोटेस्ट है नाकाम ही होगा, अवाम इनका साथ नहीं देगी। अवाम समझदार हो चुकी है कि अवाम अब किसके साथ है। मरीम नवाज साहब तो पहले कह चुकी है कि जी अवाम जो है नई जनरेशन वो मेरे साथ है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप देखें ना, वो जब जाती हैं कैंपसेस को विज़िट करती हैं, वो हमें, और जो फिर अभी हमने देखा, अभी रिसेंटली जो आलिया हमजा ने विज़िट किया और मंसूर अली खान ने जो वो हमने दिखाया, हमने सब देखा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके क्या सेंटिमेंट्स। और मैं खुद बहुत ज़्यादा यंग लोगों से इंगेज्ड हूँ अपनी टीचिंग में, तो मुझे लोगों के ज़्यादातर 70% पाकिस्तान की अवाम आर द यूथ, ज़्यादातर यंग लोग हैं। और दीज आर लाइक आप कह लें 17 से लेके 30-35 की एज कैटेगरी में।
ہاں بانی پی ٹی آئی نے بیسکلی بہت جو بڑا چینج لائے ہیں پاکستان میں وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ جو مڈل کلاسز ہیں نا اور جو زیادہ تر پڑھے لکھے طبقے, لیکن اب تو اس الیکشن میں ہمیں نظر آیا کہ ایکچولی جو لوگ گاؤں سے بھی لوگ اتنی بوڑھی بوڑھی عورتیں آئی ہیں, ان کو الیکشن سمبل نہیں پتا تھا, یاد کر کے آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے کہا یہ میں نے. سو یہ صرف ایک یوتھ کی بات نہیں ہے, لیکن اگر کیونکہ ہم یوتھ کی بات کر رہے ہیں زیادہ تر ان کی سپورٹ بانی پی ٹی آئی کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہے. تو یہ کہہ دینا کہ آف کورس آپ کہہ تو کچھ بھی سکتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ سپورٹ, لیکن آپ الیکشن کرائیں نا اور رزلٹ دیکھیں, آپ کو کلیئر نظر آ جائے گا. مزے کی آپ کو ایک اور بات بتاؤں, ناصر شاہ کو آپ جانتی ہوں گی, سندھ کے ہیں, پیپلز پارٹی کے ہیں, میڈیا ٹاک کر رہے تھے, زبان ان کی پھسل گئی. پتہ کیا کہا ہے انہوں نے, انہوں نے کہا جتنے بھی یہ سیٹوں والے بیٹھے ہوئے ہیں جو حکومت آئی ہوئی ہے پارٹی سمیت نون لیگ سمیت جتنے بھی ہیں, ساری جو پیداوار ہے 47 فارم کی ہے, یہ انہوں نے کہا ہے. ٹھیک ہے تو ان کو اس کا پھر زبان پھسل گئی تھی. دیکھیے جہاں تک جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ جو کہہ رہے ہیں حکومت کے عوام ان کا ساتھ نہیں دیں گے, ازما بخاری عوام دیکھیں زیادہ لوگوں کو ایک خوف بھی ہے, ڈر بھی ہے. ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آپ اگر لوگوں کے گھروں میں لوگوں کو اتنا اٹھا لیں, ان کے گھر توڑ دیں گے, ان کی فیملیز کو ٹارچر کریں گے, تو سب انسان ہیں. ایک پوائنٹ آتا ہے جب لوگ پھر نہیں نکلتے کیونکہ ان کی اپنی سیفٹی فرسٹ ہے. لوگ نکلے تھے بیلٹ پیپر پہ, انہوں نے اپنا ووٹ ڈالا تھا, یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ لوگ سائلنٹلی پاکستان میں انہوں نے اپنی آواز اٹھائی. لیکن جو نومبر میں پروٹیسٹ ہوئی اس میں تو ہم نے دیکھا کہ ہزاروں لوگ نکلے, ٹھیک ہے, وہ تو ہمیں ویژولز ہمارے سامنے ہیں نا. اور مجھے پورا یہ میرا دس از آئی اینٹیسپیٹ دس کہ جب دوبارہ ایک کال آئے گی تو کیونکہ وہ جو جس طرح آپ نے ان کو پروٹیسٹ نہیں کرنے دیا لوگوں کو, کیا ہو جانا تھا, آپ نے ان کو بیٹھنے دیتے, ایک ہفتہ بیٹھتے. محمود جگزیر صاحب نے شاید خاقان عباسی سے رابطہ کیا اور دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ آئے, شمولیت کریں. کیا شاید خاقان عباسی جوائن کریں گے پی ٹی آئی کو؟ مجھے نہیں لگ رہا کہ ابھی ایسا کچھ ہے, لیکن یہ ایک یعنی کہ بڑی سطح کے اوپر رابطے ہو رہے ہیں اور رابطے ہو بھی چکے ہیں یہ. جی اگر کرتے ہیں تو گڈ, کرنا بھی چاہیے کیونکہ عوام کی آواز ہی ابھی جو بیسکلی زیادہ تر لوگوں نے تو بیکاز میں نے تو الیکشن ریزلٹس دیکھے ہیں, انہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے ووٹ کیا ہے. تو یہ ایک سینسیبل چیز ہے کہ جہاں پہ عوام کی ایک جو سینٹیمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے سمجھنا کہ عوام کس کے ساتھ ہے. اگر عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے تو آپ اسی کو جوائن کریں. آپ کیوں پھر شاید خاقان عباسی نے اپنی پارٹی بنائی, ہاں انہوں نے اپنی بنائی ہے, لیکن مجھے کچھ نہیں ہوگا اس عوام پاکستان کے نام اس کا کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسی تو بہت پارٹیز بنی ہیں, دیکھیں آئی پی پی, اور دیکھیں پاکستان تحریک انصاف نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے ڈسپائٹ جتنے بھی آبسٹیکلز آپ نے ڈالے ہیں. الیکشن کا رزلٹ سب کچھ ہے, میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گی. الیکشن کا رزلٹ سب سے, اب ٹرمپ امریکہ میں دیکھیں وہاں پہ بہت سے لوگ ہیں جو ٹرمپ کو نہیں پسند کرتے, لیکن لوگوں کا ووٹ میٹر کرتا ہے. اور اب ٹرمپ نے 1 مہینے سے جو آ کے باتیں کی ہیں لوگ پریشان ہوئے ہوئے ہیں. میں نے یہ بھی سنا کہ ٹرمپ نے بانی پی ٹی آئی کا بڑا فائدہ اٹھایا, یہ بھی ایک ریزن تھی ووٹنگ کی. نہیں اتنا بڑا نہیں اٹھایا, میں نے سارا خود دیکھا وہاں پہ. ایسا انہوں نے تو ایکچولی اپنی کسی بھی کیمپین میں ان کی کلیئرلی بات بھی نہیں کی, لیکن جو وہاں پہ پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان میں ڈیموکریسی چاہیے. انہوں نے بات کی جو وہاں پہ سارے ایشوز ہیں بانی پی ٹی آئی کے بارے میں, لیکن اتنا وہ نہیں پرسنٹیج وائز جو مسلم نے اوورسیز کا ذکر کیا. عطا طاہر صاحب کہتے ہیں کہ جی اوورسیز جو پاکستانی ہے نا, پہلے وہ فدا تھے خان کے اوپر, بانی پی ٹی آئی کے اوپر, اب وہ بھی سمجھدار ہو چکے ہیں, اب وہ بھی فنڈنگ نہیں کر رہے, سمجھدار ہو چکے ہیں. آپ تو باہر رہتی ہیں, ٹھیک ہے, سب سے رابطے ہیں آپ کے, تو آپ بھی بانی پی ٹی آئی سے پیچھے ہٹ گئی ہیں کہ کام کر رہی ہیں؟ نہیں میں کام کر رہی ہوں, میں بالکل وہاں پہ پی ٹی آئی کی جو میں نیو یارک میں جو چیپٹر ہے نیو جرسی میں وہاں پہ پی ٹی آئی کوآرڈینیٹر ہوں, میں کام کر رہی ہوں. اور وہاں پہ بہت سجاد برقی, عاطف خان اور بہت سے جو سارے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ ہوں. اور وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, میں وہاں سے آئی ہوں کہ وہاں پہ لوگ بہت ایکٹیولی کام کر رہے ہیں, کانگریس مین کے ساتھ میٹنگز ہو رہی ہیں. پاکستان سے زیادہ پاکستان نہیں, یہاں پہ تو اجازت نہیں ملی جاتی نا, یہاں پہ ریسٹرکشنز بہت ہے, وہاں پہ کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے. آپ جو مرضی آپ پروٹیسٹ آرگنائز کریں, آپ میٹنگز کر رہے ہیں, آپ کانفرنسز کر رہے ہیں, کوئی آپ کو روک نہیں رہا, بیکاز آپ اپنے ایک جمہوری اپنا حق استعمال کر رہے ہیں. تو وہاں پہ لوگ کانگریس مین سے ملاقاتیں کر رہے ہیں. ابھی جو ولسن سے میٹنگز ہوئی ہیں, رچرڈ گرنیل سے بھی میٹنگز ہوئی تھیں, تو بہت سے کانگریس مین کے ساتھ. تو وہاں پہ ایکٹیولی کام کیا جا رہا ہے, کیونکہ اوورسیز پاکستانیز دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات تو ورس سے ورس ہو رہے ہیں, اسپیشلی جو نومبر کی پروٹیسٹ ہوئی
ہوئی ہے. بہت سے لوگ کافی ڈسٹربڈ ہو گئے, بہت ہی شوق میں تھے کہ یہ کیا ہوا ہے, یہ پہلی دفعہ اس طرح. علی امین گنڈا پور جی وزیر اعلیٰ پنجاب کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں, کیوں چیلنج کر رہے ہیں کہ جی میری صوبے کی جو کارکردگی ہے سب سے بہتر ہے, اور اپنے آپ صوبے کی دیکھیں تو آپ کے صوبے کی جو کارکردگی وہ زیرو ہے, اور چیلنج بھی ساتھ کر دیا کہ آپ بیٹھیں آئیں بات چیت کرتے ہیں, کیوں چیلنج کر رہے ہیں وہ؟ ان کو بھی تو چیلنج کیا جاتا ہے نا, ان کو بھی تو بہت چیلنج. دیکھیں یہ تو ڈیموکریسی میں ایک ہیلتھی کمپٹیشن ہے. چیلنج کر بھی رہے ہیں تو اس کو تو ایز اے پازیٹیو آپ کو دیکھنا چاہیے. پھر آپ کو اپنی ٹیم کو کہیں کہ رپورٹس پریپیئر کریں, لیٹس ڈو دس. اگر ہم اکٹھے اور وہ کریں اور دکھائیں اپنی پرفارمنس, تو اس میں مجھے تو لگتا ہے یہ بہت اچھی بات ہے. آپ ایک دوسرے کو چیلنج کریں 4 پروونسز, تاکہ آپ کسی بہانے پرفارمنس تو کریں. آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے حالات کیا ہے وہاں پہ؟ آپ کو جی پتہ ہے بالکل, آپ بہت گھوم کے بھی آئی ہیں, صورتحال کیا ہے وہاں پہ؟ جی وہاں پہ جو روڈز ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, ایک تو مطلب بہت زیادہ مہنگائی بھی ہے اور لوگ پریشانی ہے. لوگ ایک مجھے غربت نظر آتی ہے. جی لیکن پنجاب میں جو یہاں پہ لوگوں پہ ریسٹرکشنز ہیں نا, وہاں پہ کم ہے کے پی میں, کیونکہ وہاں پہ مہنگائی کی بات مہنگائی نہیں, ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے, لیکن وہاں پہ آپ کو زیادہ غربت نظر آتی ہے. وہاں پہ ڈیولپ, ہاں جی, وہاں پہ پشاور میں, مردان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ زیادہ لوگ لیس ڈیولپڈ ہے. جو روڈز ہیں وہ اتنی نہیں بنی ہوئی, تو پھر آپ وہ سو ٹرانسپورٹ وائز انہوں نے چیلنج کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو, تو پھر تو علی امین گنڈا پور تو پیچھے رہ جائیں گے, پھر ناکام ہو جائیں گے پھر تو. نہیں, لیکن دیکھیں کمپٹیشن ہم کیوں کر رہے ہیں, کیونکہ پنجاب ایز اے ہول اٹس اے مچ بگر پروونس, اور یہاں پہ ریسورسز بھی زیادہ ہیں. تو آپ بجٹ بھی تو دیکھیں نا. تو یہ اس میں لیکن ان کے جو اتنے ایشوز دیکھیں, میں یہ کہوں گی کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ایشوز رہے نا 2 سال سے, آپ نے ایک ووٹ لے لیا گیا ان سے, ان کو ان کا رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں کرنے دے رہے, آپ کو ان کو الیکشن میں کنٹیسٹ نہیں, اتنے بڑے بڑے ایشوز ہیں, تو کیسے ان کا اٹینشن اپنی کے پی پہ جائے گا؟ آپ یا تو ایک ان کو اپنا رائٹ دیں, ان کا ووٹ جو ڈالا ہے لوگوں نے, آپ ان کو وہ دیں جس لیڈر کے لیے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے, تو پھر لوگ سکون سے بیٹھ کے اپنے پروونسز پہ فوکس بھی کریں گے. ان کا پورے 2 سال سے تو ایک تحریک ہی چل رہی ہے. آرمی چیف کی آپ نے بات سنی ہے, ان کا اسپیچ جو کی ہے آرمی چیف صاحب نے, تو بات سنی ہے آپ نے ان کی؟ آپ نے نہیں, میں نے کل انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی جتنے بھی دہشت گردی لوگ پھیلا رہے ہیں نا, اس کے پیچھے جو ہاتھ ہیں ہمیں پتہ ہے, ٹھیک ہے, جب ہم ہاتھ ان کا ٹائٹ کرتے ہیں تو وہ پھر سوشل میڈیا کے اوپر آ کے باتیں کرتے ہیں, پروپاگنڈا کیا جاتا ہے. یہ لوگ کون ہیں, کس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے؟ اس کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اور میں اس پہ کامنٹ بھی نہیں کر سکتی بیکاز مجھے نہیں پتا اس کا وہ کس پہ اشارہ کر رہے ہیں. چلو چھوڑ دیتے ہیں. پی ٹی آئی اور مولانا رحمان ایک ہونے جا رہے ہیں, کیا کہہ رہیں گے؟ اگر ہو جائیں تو دیکھیں ملاقات بھی ہو چکی ہے. ہاں جی, لیکن اگر ہو جائیں تو یہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے پوری جو آئینی اس میں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی اس میں بہت رول پلے کیا, اور بانی پی ٹی آئی نے ان کو ویلکم بات کیا. کریں گے, بریک کا ٹائم ہے, نانے شامل کرتے ہیں بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سندس, کیا کہیں گے, پی ٹی آئی اور مولانا ایک ہونے جا رہے ہیں کہ نہیں ہونے جا رہے؟ ابھی ملاقاتیں تو ہوئی ہیں احسن, اور اس میں اس کا ابھی ہمیں فائنلی پتہ چلے گا کہ کیا رزلٹ ہوگا, لیکن بڑی اچھے طریقے سے انگیج کر رہے ہیں. اور یہ یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک زیادہ اہم, یہ اسٹرانگ ان کو بنائے گی, ایون مور اسٹرانگر, کیونکہ ان کا جو انفلوئنس ہے مولانا کا جو دوسرے سرکلز میں, تو اسی طرح اکٹھے مل کے کولیبریٹیولی, پالیٹکس کا نام ہی ہے کہ آپ ڈفرینٹ, بے شک آپ اگری نہیں کرتے ہر چیز پہ, لیکن آپ you engage with the other parties, اور بانی پی ٹی آئی نے تو ان کو ہمیشہ ان کے ساتھ ابھی انگیج کیا. مولانا صاحب کی ایک اور کوالٹی بھی ہے, شاید آپ کو پتہ نہیں ہے, کہ پتہ ہے؟ آپ بتائیں کون سی مجھے. اس میں سب سے اچھی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کر لی, جی ٹھیک ہے, دوسری جانب کوئی اور پارٹی جاتی ہے, ان کے ساتھ بھی کمٹمنٹ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ ٹائم پہ جا کے کہتے ہیں جی میں تو آپ کے ساتھ نہیں ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں. اب یہ تو لیکن پھر پالیٹکس کی گیم ہے, آپ نے سمجھنا, آپ نے یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوگا اینڈ پہ جا کے؟ ایسا دیکھیں اگر ہو بھی جائے تو ایز اے پارٹی پی ٹی آئی کو جو پہلے ہوا ہے اس سے سیکھنا چاہیے, اور اکارڈنگلی پلان کرنا چاہیے کہ اگر ایسا ہوا تو پھر ہمارا بیک اپ پلان کیا ہے, کہ اپنے سارے, وہ کہتے ہیں نا ڈونٹ پٹ آل آف یور ایگز ان ون باسکٹ, تو آپ اپنے سارے کارڈز ایک ہی اس میں مت یوز کریں, ان کو ایز اے ایک رکھیں اپنا پلئنگ کارڈ, لیکن ان کے اوپر بالکل ریلائی مت کریں. ہاں جی بالکل, وہ ہم اس, اور لیکن ایسا یہ اس میں وہی بات ہے کہ سب لوگ پولیٹیکلی سنسیئر نہیں ہوتے, اور یہ آپ نے کس طرح اس کو پولیٹکس میں اپنے آپ کو سیفلی لے کے چلنا ہے, آپ کے ڈفرینٹ آپشنز ہونے چاہیے.
تو لیکن اگر وہ جوائن کرتے ہیں اور اینڈ اف ہی کمز آن بورڈ سو لیٹس سی, آئی تھنک یہ بہت ایک اچھا پازیٹیو موو ہوگا. جماعت بڑی ہے جی جی بالکل, طالب علم جو ہے وہ ان کے ساتھ ہیں, بڑی تعداد میں ساتھ ہے, اگر مل جائے تو بڑا اچھا ہو جائے. جی بہت اچھا ہو جائے گا بالکل. پی ٹی آئی کا ایک اس میں پولیٹیکلی بہت فائدہ ہوگا. بانی پی ٹی آئی جب زمان پارک میں تھے, جلسے جلوس وغیرہ کرتے تھے, اسپیچ وغیرہ کرتے تھے, اس ٹائم کہتے تھے کہ جی امریکہ یہ ہے, باہر والے یہ ہیں وہ ہیں. اب باہر سے اپیل کیوں کر رہے ہیں مدد کے لیے؟ کیونکہ دیکھیں ان کو یہ اس میں تو انہوں نے یہ پھر لیکن امریکہ کا جو انہوں نے کہا اس کے بعد انہوں نے اس کو کریکٹ بھی کر دیا تھا. انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ تو ہمارے اندر سے پاکستان سے کچھ فورسز تھیں جنہوں نے مجھے ڈی ٹاپل کیا, مطلب ان کو ٹاپل کیا. تو انہوں نے یہ بعد میں اس کو کریکٹ بھی کر دیا تھا. تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ انہوں نے اگر وہ پہلے کہا بھی تھا تو انہوں نے اس کے بعد کہہ دیا تھا کہ اصل میں یہ وہ نہیں ہے. اور امریکہ سے ہمیشہ خان کی ایک اچھی انگیجمنٹ رہی ہے. وہ ٹرمپ سے بھی ملے, وہ ان کی کانگریس مین سے رابطے بھی رہے ہیں. اور امریکہ از اے سپر پاور, اور میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ ہمیں سپر پاورز کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے. سپر پاور ایک ہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات. جی نہیں ٹھیک ہے, لیکن ایک انٹرنیشنل, وہ تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے, لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک سائنس ہوتی ہے کہ آپ نے اکٹھے مل کے کنٹریز کے ساتھ انگیج کرنا ہے. جو جنیوا کنونشنز میں میٹنگز ہوتی ہیں, یونائٹڈ نیشنز میں, آپ ان سب لوگوں کے ساتھ ہی انگیج کر رہے ہیں نا, تو آئسولیشن میں تو نہیں چل سکتے. ابھی جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں, جو بانی پی ٹی آئی کو نظر آ رہا ہے کہ کچھ بھی امپروومنٹ نہیں ہو رہی اصل میں, یہ پروٹیسٹ کے یہ تو بہت میسو وہاں پہ ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں, تو وہ اس لیے انگیج کرنا چاہ رہے ہیں, وہ اویئر کرنا چاہ رہے ہیں باہر کے لوگوں کو. باہر سے اب مدد مانگی جا رہی ہے, پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, ڈیل کر رہے ہیں, خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں, ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی ساری ایک ہی جھٹکے میں, بلکہ 5 منٹ میں. لیکن وہ جو ان کی موومنٹ ہے, وہ جو لوگوں کے لیے فائٹ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ پھر اگر ڈیل کر کے باہر آ جائیں گے تو لوگ ان کی جو پاپولیرٹی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا ملک کے حالات کہاں پہ جا رہے ہیں, مہنگائی کہاں پہ جا رہی, لوگ مر رہے ہیں, پیسہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, اتنی مہنگائی ہے, تو لوگ کہاں پہ جائیں گے بتائیں. جب تک یہ دیکھیں سارا نظام کیوں کس وجہ سے خراب ہوا ہے, صرف ایک بندے کی وجہ سے خراب ہوا ہے سارا نظام ملک کا. نہیں وہ بانی پی ٹی آئی تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ ایکچولی جو انہوں نے کیا ہے کہ دیکھیں جو وہ کر رہے ہیں نا, وہ جو مانگ رہے ہیں, آپ ان کی ڈیمانڈس تو دیکھیں, وہ ڈیموکریسی مانگ رہے ہیں, وہ رول آف لا مانگ رہے ہیں. یہ کہاں کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بری بات ہے؟ تو جو ریاست ہے ان کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری عوام کیا کہہ رہی ہے. اور بانی پی ٹی آئی تو ان کی ایک وائس ہے نا, آپ ان کو نکال کے اب جو یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس بات کر رہے ہیں, جو غریب بندہ بات کر رہا ہے کہ ہمارے آپ یا تو آپ لوگوں کی حالات اتنے بہتر کریں کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں, لیکن لوگ نہیں ہیں ساتھ اس حکومت کے. جو میری ریسرچ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ نہیں ہیں ان کے ساتھ, ان کی وہ ٹرسٹ نہیں ہے لوگوں کو ان پہ. یا تو آپ اگر ہوتا نا تو پھر جو بانی پی ٹی آئی کہتے تو لوگ پھر زیادہ پھر لوگ کہتے کہ ان کو آپ چپ کرائیں, لیکن سب لوگ تو ابھی تو ایک پولیٹیکل پلس جو ہوتی ہے اس کنٹری کی وہ ہے بانی پی ٹی آئی. لوگ ان کی ہی بات کر رہے ہیں. کیا کہیں گی آپ؟ وہ اپنے ملٹیپل کام کر رہے ہیں, مطلب جو اچھا کام کر رہے ہیں ویسے. دیکھیں ایک پرٹیکولر بندے پہ ایک اور عہدہ بھی دیا جا رہا ہے, صدر اے سی سی کا عہدہ ملنے جا رہا ہے, سنبھالنے جا رہے ہیں قریب. پہلے بھی ان کے پاس اتنے عہدے ہیں, تو ایک اور عہدہ دیا جاتا ہے ان کو. ہاں ان کو کافی عہدے دیے جاتے ہیں, ان کا کافی اچھے, وہ ویل کنیکٹڈ ہیں, اب جو ہماری اسٹرانگر فورسز ہیں ان دا کنٹری. لیکن اصل میں ان کا جو کام ہے وہ کس طرح ہم میجر کریں, انہوں نے کیا آؤٹ پٹ پروڈیوس کی ہے اپنے ان سارے رولز میں. تو وہ بس ایک سسٹم کے ساتھ چل رہے ہیں. اب دیکھیں نا بڑا اچھا کام کیا, قذافی اسٹیڈیم دوبارہ تعمیر کروایا, اور جب بارش ہوئی تو پانی آ رہا تھا, کتنا اچھا کام کیا. بالکل. تو یہ شارٹ کٹس کے تھرو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ لانگ ٹرم امپیکٹس نہیں ہیں. اور یہ دیکھیں یہ ساری ویژول چیزیں ہیں. میں اگین آئی ووڈ سے کہ آپ جو کی ہیں ایجوکیشن, ہیلتھ, ٹرانسپورٹ, ان پہ فوکس کریں اور ان میں ریزلٹس دکھائیں. ٹرانسپورٹ ہماری اچھی ہو گئی نا. اب دیکھیں نہیں صرف پنجاب میں نہیں الیکٹرک. اب دیکھیں اب انہوں نے ساتھ یہ بھی اعلان کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب نے, جو چھوٹے سٹیز جو ہیں, جو تحصیل ہیں, چھوٹے جو اضلاع وغیرہ ہیں, وہاں پہ بسز چلائیں جائیں گی خواتین کے لیے, خصوصی خواتین کے لیے. یہ قریب ان کا بھی پروجیکٹ آ چکا ہے, بلکہ اعلان ہو گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اسٹارٹ ہو جائے پروجیکٹ ان کا. صحیح کام کر رہی ہیں یہ والا. یہ تو اچھے کام ہے سارے, جو بھی آپ جہاں پہ بھی لوگوں کے لیے فیسیلیٹیشن کر رہے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں ہوتا ہے, یہ ایک بہت زیادہ مطلب جیسے تو ٹھیک ہے, آپ نے اگر ایک وائڈ اسکیل پہ نیشنلی آپ ہر صوبے کے لیے وہ فیسلٹیز, ایک گورنمنٹ کو تو سوچنا چاہیے نا. سی ایمز تو اپنے اپنے کام کر رہے ہیں,
لیکن ایز پرائم منسٹر ایز پریزیڈنٹ آپ کو پلاننگ ان 3 میں آپ کے جو اپنے جتنا پرسنٹیج آپ اپنے بجٹ کا ڈال رہے ہیں ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ٹرانسپورٹ کو نکال بھی دیں، ایجوکیشن اور ہیلتھ میں، دیٹس ناٹ انف. آپ نے پہلے لوگوں کو فرسٹ آف آل ان کی ہاؤسنگ اچھی ہونی چاہیے، اس کے بعد ان کی جو ایکسپینسز ہیں، لیونگ ایکسپینسز، کھانا ہو گیا، ان کے میڈیکل ایکسپینسز، آپ یہ چیزیں ایک بندے کو سیکیور کریں گے تو پھر وہ آگے پھر وہ ایجوکیشن میں پھر ان کے بچوں کے ریزلٹس اچھے آئیں گے، وہ پھر اچھی یونیورسٹیز میں جائیں گے. سو یہ ایک بیسکس آپ نے صحیح نہیں کی، لیکن آپ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس کر رہے ہیں. آپ خود تعریف کر رہی ہیں مریم نواز کی. میں نے تو تعریف بالکل نہیں کی. آپ کی تو ہے نا، آپ نے کہا اچھا اقدام کیا گیا بسز والا. اگر یہ اقدام اگر علی امین گنڈا پور کر لے، اچھا کام کر لے، تھوڑا سا پی ٹی آئی سے ہٹ کے کر لے. میں نے لیکن یہ بھی کہا ہے کہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے یہ ایک دکھانے کے لیے چیزیں آپ کر رہے ہیں. آپ ایک اوور آل آپ نے جو گرانڈ اسکیل پہ کیا ایک بڑی چیز کی ہے، تو پروگرام یہ اچھا ہے لیکن اس کا کیا امپیکٹ ہوگا پورے پنجاب پہ. آپ نے اس کی یہ بن جائے گا، اس کی ویڈیوز بن جائیں گی کہ ہم نے یہ بھی کیا، لیکن اصل میں تو لوگ پھر بھی کیوں مہنگائی کی باتیں کر رہے ہیں. سو اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا ہے تو آپ اسٹریم لائن کریں اور اس کو بالکل ہر ایک بندے کو پنجاب میں اس کا امپیکٹ ہونا چاہیے. اب اورنج ٹرین کا افتتاح کیا، آپ نے دیکھا چل رہی ہے اورنج ٹرین. اس کے بعد کیا نام ہے، میٹرو کا کیا انہوں نے، چل گئی. سپیڈو کا کیا، چل گئی. الیکٹرک بس کا کیا، چل گئی. اب وہ جو اندر والی جو ٹرین ہوتی کیا کہتے ہیں اس کو، انڈر گراؤنڈ جو نیچے ہوتی ہے، نیچے والی، اس کا منصوبہ بننے جا رہے ہیں. اب وہ چلے گی لاہور میں. یہ ٹرانسپورٹ پروجیکٹس بہت اچھے ہیں، اسپیشلی جب میں نے پشاور میں گئی اور میں نے دیکھا کہ وہاں پہ اور بلوچستان میں بھی ایسی فیسلٹیز نہیں ہیں. تو یہ بہت اچھا کام ہے. یہ لوگوں کے لیے ان کی زندگی آسان کرتی ہے. یہ تو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. آئی اپریشیٹ دس بیکاز جو بات صحیح ہے وہ ہے. ٹرانسپورٹ میں انہوں نے کام کیا ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آفٹر 4 years جب ان کی ٹرم ختم ہوگی تو صرف ٹرانسپورٹ پہ ہی نہیں، آپ نے اوور آل لوگوں کو ایک سروے کریں، لوگوں سے پوچھیں کہ ان کی زندگی بہتر ہوئی ہے کہ نہیں. ان کی جو ایشوز ہیں، جو مہنگائی کے ایشوز ہیں، بار بار اس پہ ہم اگر وہی نہیں صحیح ہوئی، اور وہ کیسے صحیح ہوگی اگر آپ انویسٹ کریں گے ایجوکیشن میں، لوگوں کو ایک سبسڈیز دیں گے، ان کو اپنی اس جو ہماری پاورٹی لائن ہے اس سے لوگوں کو نکالیں گے. یہ پروجیکٹس ٹرانسپورٹ کے تو ہمیشہ نون لیگ نے کی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو آئے روز واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، ہاں جی اگر یہی دہشت گردی کنورٹ ہو گئی کے پی والی سائڈ پہ تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں رہے کہ ہم ختم کر دیں گے. لیکن دیکھیں اگین اس میں اتنی آسانی سے آپ کسی حکومت کو ختم نہیں کر سکتے. یہ اتنی پاور ہے وہاں پہ کے پی حکومت کی کہ پی ٹی آئی اگر دھمکی لگا بھی نہیں ختم کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. یہ کہنا ہی مجھے لگتا ہے صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کو ختم کر دیں گے. دہشت گردی اگر اسکیل پہ کہیں بھی ہو جائے تو وہ اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے. پوری ملک کے لیے ہونی نہیں چاہیے. جو بھی دہشت گرد فورسز ہیں ان کو ختم کرنا چاہیے. لیکن میں نے تو ایسا کچھ آبزرو نہیں کیا کہ کے پی میں اتنی زیادہ ہے کہ اس کو مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ ان دا نیئر فیوچر ہم کہیں کہ اگر اگلے کچھ مہینوں میں ایسا مجھے تو نہیں نظر آیا وہاں پہ. ایک لڑکی نے بیان دیا، شاید آپ کی نظر سے ویڈیو گزری ہو، دیکھی ہو آپ نے، یونیورسٹی کی طالب علم. ہاں میں نے دیکھی. ہاں انہوں نے کویسچن وغیرہ کیے کہ ہمیں حق ہے اپنا. ہاں جی، اس طرح کی پازیٹیو باتیں کی ہیں اس نے، مریم نواز کے خلاف باتیں کی، پازیٹیو باتیں کی ہیں اس نے. اب اس کے خلاف بھی پرچہ کٹ گیا. اب تو یہاں پہ یہی تو بات ہے. آپ اگر اپنی ایک اس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ڈسینٹ، جب آپ ڈسینٹ کرنا مطلب آپ اپنی بات کر رہے ہیں نا، آپ بس کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ لیڈر نہیں صحیح لگ رہا، یہ لگ رہا ہے، آپ بات ہی کر رہے ہیں، بولنے دیں. فریڈم آف اسپیچ تو ہونی چاہیے. اگر آپ اس طرح کی چیزوں پہ لوگوں کو اگین اس پہ پکڑ لیں گے یا ان کو کچھ بھی اس کے بعد، تو وہ بہت ہی لوگوں میں اور پھر زیادہ ایک ایگریویشن ہوگی اور یہ ورس ہوگا. سو یہ ہم نے ہسٹری میں ہی دیکھنا ہے کہ طالبان بھی کیسے بنی لوگ. ٹھیک ہے ڈاکٹر سندر، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر سندر کی باتیں سنی اور اب دیکھنا یہ کہ شاید خاقان عباسی پی ٹی آئی جوائن کرتے ہیں نہیں کرتے، ایک بنتے ہیں نہیں بنتے. اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں، بلکہ ہو چکے ہیں اور آدھے رہتے ہیں. کیا مولانا فضل الرحمان بھی عید کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.